صل علی محمد و آل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ کی بات سنو. اللہ کی طرح تمام محبوب حسن سید، امین سید، اسماعیل سید، محبوب خان، عامر خان، منیر خان، سمیر خان اور مولا شافی البصری صاحب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم اور معزز سامعین، قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے، جس کا نام سورہ فیل ہے. اور فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی، یعنی ہاتھیوں والا سورہ. قرآن مجید میں مختلف نام ہیں. سورہ بقرہ ہے، گائے والا سورہ. سورہ عنکبوت ہے، مکڑی والا سورہ. روم ہے، روم والا سورہ. مدثر ہے، مزمل ہے، یاسین ہے. مختلف سوروں کے نام ہیں. اسی میں یہ بہت اہم ترین اور بہت خاص سورہ ہے جسے سورہ فیل کہتے ہیں. اور اس سورہ فیل کو اگر کوئی اللہ کے اوپر مکمل توکل کرتے ہوئے اس سورہ فیل کی تلاوت کرے گا تو وہ کسی بھی امر میں ناکام نہیں ہو سکتا، چاہے کام کرنے والا بہت چھوٹا ہو اور کام بہت بڑا ہو. لیکن پھر بھی اگر اللہ پہ توکل کر کے اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنے امر میں کامیاب ہے. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. اس میں خداوند عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے: أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے بعد أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ جو ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، یہ دنیا کی کوئی اور طاقت کر بھی نہیں سکتی جو اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا. کیا کہ جب ابرہا کا لشکر، یعنی جب ہاتھی والوں نے کعبے کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا، کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت اللہ نے کیا کیا کہ طیرن ابابیل کو بھیجا، جو اللہ کی ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. اتنی بڑی چڑیا ہوتی ہے جیسے اسپارو ہوتی ہے، بس ویسے ہی، بلکہ اس سے بھی تھوڑا چھوٹی ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے طیرن ابابیل. اور کمال یہ ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر، یعنی انسان جن جانوروں کے اوپر قبضہ کر کے پالتو بنا سکتا تھا، اس میں
سے بڑا جو جانور ہے وہ ہاتھی ہے۔ یہ ہاتھیوں کے ساتھ آئے تھے کس لیے کہ کعبے کو مسمار کر دیں اور کعبے کو کھا دیں۔ اس کے پہلے 2 جملوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے غدیر میں اللہ نے نعمتیں تمام کر دی، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہی تو آنے والی نہیں ہے، تو اب یہ جو طیر ابابیل آئے ان کا صرف اتنا کام تھا کہ انہوں نے اپنی منقار میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر لیے تھے وہ پتھر انہوں نے منقار سے چھوڑنا شروع کیا اور ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، جب انہوں نے وہ پتھر برسانا شروع کیا، وہ پتھر جب انہوں نے چھوڑنا شروع کیا تو ظاہر ہے ایک طیرن ابابیل جنہوں نے نہ دیکھا ہو، وہ اسپارو یعنی جو گوریا ہوتی ہے ایک چڑیا چھوٹی سی، اس کی چونچ میں، اس کی منقار میں، اس کے منہ میں کتنا بڑا کنکر آ سکتا ہے، بہت زیادہ رائی کے دانے کے برابر یا تھوڑا سا اس سے اور بڑا کر لیجیے، یعنی بہت تو تسبیح کے دانے کے برابر، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے ہی انہوں نے وہ پتھر گرانا شروع کیا تو ساری تفسیروں نے لکھا، سارے مفسروں نے لکھا کہ جس ہاتھی پہ وہ پتھر پڑا وہ ہاتھی وہیں پہ گرا اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، وہیں پہ مر گیا، اور صرف مرا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گرا تو مر گیا، قرآن کہہ رہا ہے کعصف مأکول، اس کی حالت ایسے ہو گئی جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا، یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا، کعصف مأکول یعنی منہ سے کھایا ہوا، چبایا ہوا بھوسا، یعنی اس کے گوشت کھال ہڈیاں سب اسی طیرن ابابیل کی کنکریوں سے ہو گیا۔ اب جب ایسا عجیب منظر لوگوں نے دیکھا تو انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم چاہے جتنے صاحب قوت بن جائیں لیکن ہمارے اوپر جو طاقت ہے، سبحان اللہ، جب اس کے پاس اتنا کمال ہے کہ ایک رائی کے دانے سے ہاتھی کو مار سکتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جب وہ ہاتھی کو مار سکتی ہے تو وہ کسی کو مارنے کے لیے اس دانے کی بھی حقیقت میں محتاج نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، لوگوں کو ایک سبق دینا تھا، سکھانا تھا، بے شک، وہ کسی کو مارنے کے لیے اس دانے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو تم جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، تم جتنے بھی صاحب قوت ہو جاؤ اور ابرہہ کا لشکر لے کے میرے گھر کو ڈھانے آ گئے تو میں نے ابابیل کے ذریعے سے تمہیں برباد کر دیا۔ یہ 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کا لشکر مارا گیا، لیکن آج کے زمانے میں یقین مانیے کہ امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں یہ جو کام کر رہی ہیں، یہ کام وہی ابرہہ والا ہے، وہی ہاتھیوں والا ہے، وہی لشکر والا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہاتھی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ چاہے جتنی بڑی قوت ہو، اگر تم ابرہہ کا لشکر بننے کی طاقت رکھتے ہو تو اللہ کسی کو ابابیل بنانے کی بھی طاقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ تم اگر ہاتھیوں کا لشکر بن سکتے ہو کہ مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہو تو پھر اللہ ابابیل بھی بنانے کی طاقت رکھتا ہے، بے شک، اور بھی نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شک، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتی ہے۔ یہ تو اردو کی مجبوری ہے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے تو ہو جا، اس کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں بولے، نہیں ہے، لیکن تب جب ہمارا توکل اور ہمارا
واقعاً جب اس کے بندوں کے پاس اتنا اختیار ہے کہ انہوں نے حر جیسے کو حر علیہ السلام بنا دیا، جو لشکر روکنے والا تھا اسے اتنی عزت ملی کہ آج 72 شہداء کی فہرست میں سنہرے حرفوں سے جناب حر کا نام لکھا جاتا ہے۔ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا حسین کے قدموں میں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے آیا تھا۔ کیوں باندھ کے آیا تھا؟ اس لیے باندھ کے آیا تھا مولا انہی ہاتھوں نے لجام فرس تک بڑھنے کی کوشش کیا تھا، میں اس لیے ہاتھوں کو باندھ کے آیا۔ جب حر آ رہے تھے تو امام حسین نے کہا اے عباس و علی اکبر، جاؤ حر کا استقبال کرو۔ حر جہنم کے اندھیرے سے نکل کے جنت کی روشنی کی طرف آ رہا ہے۔ بس ارباب ازا حر اکیلے نہیں آئے تھے، بیٹا بھی آیا تھا، غلام بھی آیا تھا، لیکن میرے مولا نے ایک خیمے میں حر کو بٹھایا۔ جب حر بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو ایک بار فضا آئی۔ آنے کے بعد شہزادے حسین کو بلایا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا آپ کی بہن زینب نے حر کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اللہ ایسی میرے مولا نے سنا، فضا کیا پیغام ہے؟ اے میری ماں کی کنیز فضا پیغام بتاؤ۔ معلوم ہے کیا کہتی فضا؟ فضا فرماتی ہیں آپ کی بہن نے کہا ہے اے فضا میرے بھیا سے کہہ دو کہ میری طرف سے وہ حر سے اتنا کہہ دیں کہ اے حر، عرب کا بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خدمت میں پانی پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حر سے زینب کا پیغام پہنچا دے کہ اے حر، ہمارے خیموں میں 3 دن سے پانی نہیں ہے، ہمارے بچے خود ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند کرتے، اے حر ہمارا قبیلہ پیاسا ہے۔ سیعلم الذین أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بمحمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الأئمة التسعة الطاہرین